میرے ساتھ موجود ہے نعمانہ ارم ٹریل 5 اسلام آباد میں اس وقت میں موجود ہوں. یہ واحد خاتون ہے یہاں پہ جو اپنی ایک معصوم بیٹی کے ساتھ یہاں پہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں جب ایک خاتون جس کے ماشاءاللہ 4 بچے ہوں، گھر داری بھی سنبھالے، پھر باہر آ کے ڈیوٹی بھی دے. وائلڈ لائف کی جو اپنی نوکری کر رہی ہیں یہ بڑی مشکل سمجھی جاتی ہے. جہاں تک تعلق ہے وائلڈ لائف میں آنے کا، تو تمام خواتین جو ہیں وہ کوئی ٹیچنگ، کوئی ڈاکٹری، کوئی انجینئر، کوئی نرس یا اس طرح بنتی ہیں. کیوں نہ کچھ الگ سے کیا جائے، کچھ الگ فیلڈ چوز کی جائے، جس کے لیے میں جنگل کے محکمہ جسے وائلڈ لائف کا اس میں آئی. ہر انسان کا ایک شوق ہوتا ہے. میرا شوق جو تھا وہ جانور تھا. اس میں تیندوے بھی ہوں گے اور کون کون سے جانور ہیں؟ تیندوا بھی ہے، وائلڈ بور بھی ہے، بارکنگ ڈیئر بھی ہے، یلو تھروٹڈ مارٹن بھی ہے. جانوروں کی طرف سے کیا مشکلات پیش آتی ہیں، انسانوں کی طرف سے کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ جانور تو آپ یقین مانیں گے، آپ انہیں اگر دیکھیں گے تو آپ کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنے راہ لے لیتے ہیں. انسان نما جانور ہیں جن کے رویے ایسے ہوتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ یہ وہی عیاش عورت ہے، شاید اس وجہ سے یہ اس فیلڈ میں آئی ہے. نعمانہ کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ کو؟ 4 سال ہو گئے. پھر کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان نہیں بھول پاتا. ایک مرتبہ ایک فیملی آئی تو وہ اپنے ساتھ کوکنگ کا سامان لائے. یہ جنگل ہے، یہاں پر آگ نہیں لگا سکتی. صرف جنگل ہی نہیں ہے، یہ نیشنل پارک. انکل کا یہ رویہ تھا، یہ جنگل ہی ہے نا، کوئی تمہارے باپ کا گھر تھوڑی ہے. جنگل، جنگلی حیات قدرت کا قیمتی تحفہ ہیں، ہمارے اثاثہ جات ہیں یہ. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں چھانگا مانگا یا شمالی علاقہ جات کی طرف جائیں تو ہمیں جو جنگلات ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں. جنگلات کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، جس سے قدرتی آب و ہوا میں بھی پاکستان میں جو تبدیلی ہے، ویسے بھی ویدر کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اس پہ بھی بڑا لوگ سوچ رہے ہیں. لیکن آج کی جو کہانی ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے نعمانہ ارم ٹریل 5 اسلام آباد میں اس وقت میں موجود ہوں. یہ واحد خاتون ہے یہاں پہ جو اپنی ایک معصوم بیٹی کے ساتھ یہاں پہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں جب ایک خاتون جس کے ماشاءاللہ 4 بچے ہوں، وہ گھر داری بھی سنبھالے، پھر باہر آ کے ڈیوٹی بھی دے. تو یہ میرے لیے ایک باہمت خاتون ہے، اور میں نے سوچا سمجھا کہ ان کی کہانی، ان کی زبانی آپ تک پہنچاؤں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. الحمدللہ. نعمانہ، سب سے پہلے آپ اپنی کہانی، اپنی زبانی، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور یہ وائلڈ لائف کی جو اپنی نوکری کر رہی ہیں یہ بڑی مشکل سمجھی جاتی ہے، اس پہ بات کیجیے گا. سر، میرا نام نعمانہ ارم ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ ایبٹ آباد سے ہے. ایبٹ آباد کا ایک گاؤں ہے نمنی، میرا وہاں سے ہے. اور جہاں تک میری ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے وہ میں نے یہاں اسلام آباد سے حاصل کی ہے. میرے والد کو اللہ پاک جنت میں جگہ دے، وہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہی مقیم تھے، تو ہم لوگوں نے یہیں سے تعلیم حاصل کیا. اور جہاں تک تعلق ہے وائلڈ لائف میں آنے کا، تو میرا یہ سوچا کہ تمام خواتین جو ہیں وہ کوئی ٹیچنگ، کوئی ڈاکٹری، کوئی انجینئر، کوئی نرس یا اس طرح بنتی ہیں. کیوں نہ کچھ الگ سے کیا جائے، کچھ الگ فیلڈ چوز کی جائے، جس کے لیے میں جنگل کے محکمہ جسے وائلڈ لائف کا اس میں آئی. اور اس میں آنے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے آپ کو بتایا کہ ہر انسان کا ایک شوق ہوتا ہے. میرا شوق جو تھا وہ جانور تھا. ان کو دیکھنا، ان کو پالنا، ان کے ساتھ ان کی زبان بننا. وہ بے زبان ہے، ان کی زبان بننا، اس لیے میں نے یہ فیلڈ چوز کی. اچھا نعمانہ، یہاں پہ جو 6 کلومیٹر کا یہ جو ایریا ہے ٹریل 5 کا، اس میں تیندوے بھی ہوں گے اور کون کون سے جانور ہیں؟ سر، یہاں پر جو تیندوا بھی ہے، وائلڈ بور بھی ہے، بارکنگ ڈیئر بھی ہے، یلو تھروٹڈ مارٹن بھی ہے. یہاں پر ایک دہائی تھی 90s کی دہائی میں، یہاں پر جو تھا وہ گرے گورال بھی تھی جو ختم ہو چکی ہے. اس کے علاوہ وولف بھیڑیا وہ بھی تھا، وہ 70s میں اس کو وہ ختم ہو چکا، کیونکہ ایک ماحول ان کو مناسب نہیں ملا، جس کی وجہ سے وہ یہاں سے ختم ہو چکے. جی ہاں. اچھا نعمانہ، بہت سی مشکلات پیش آتی ہوں گی جب آپ صبح آتی ہیں اور پھر 8 سے 9 گھنٹے یہاں پہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دینے، تو جانوروں کی طرف سے کیا مشکلات پیش آتی ہیں، انسانوں کی طرف سے کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی مشکل پیش جانوروں سے نہیں آئی؟ نہیں، کوئی نہیں آئی. اور انسانوں سے؟ جانور تو آپ یقین مانیں گے، آپ انہیں اگر دیکھیں گے تو آپ کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنے راہ لے لیتے ہیں. وہ نہیں آپ کو تنگ. انسان نما جانور ہیں جن کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کرتے ہیں، ٹارچ کرتے ہیں، کہ وہ منفی جن کے رویے ہوتے ہیں. یہ نہیں سب ایک جیسے آپ کی ذات کے متعلق وہ سوچتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ یہ وہی عیاش عورت ہے، شاید اس وجہ سے یہ اس فیلڈ میں آئی ہے. لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں تمام اپنے مرد بھائیوں سے، بزرگوں سے یہ ان کو میں میسج دینا چاہوں گی کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ عیاش نہیں ہوتی. آپ ہر عورت کو اپنی بہن، بیٹی کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں، سوچیں، تو پھر اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی جو آپ نے تجزیہ لگانا ہے وہ لگائیں. لہٰذا
عورتوں کے بارے میں منفی جو رویے ہیں ان کو ہٹا کر مثبت سوچیں، ہر کسی پہلو میں مثبت سوچیں. میں یہ اپنا صرف اپنے بارے میں نہیں کہہ رہی، میں ہر عورت کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ سب کے بارے میں مثبت رویے رکھیں تاکہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ مثبت رجحان اس میں پیدا ہو. رحمانہ کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ کو؟ 4 سال ہو گئے. 4 سال میں بہت سے دلچسپ واقعات پیش آتے ہوں گے ان 4 سالوں میں. صبح شام کافی لوگوں سے ملنا ملانا، اور پھر کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان نہیں بھول پاتا. کوئی ایپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا؟ سر ایک مرتبہ ایک فیملی آئی، آئی تھنک وہ تھے پشاور سے آئے، تو وہ یہاں پر آئے. جیسے کوکنگ یہاں پر الاؤ نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ کوکنگ کا سامان لائے. تو میں نے کہا کہ انکل یہ جنگل کا یہ جنگل ہے، یہاں پر آگ نہیں لگا سکتی. صرف جنگل ہی نہیں ہے، یہ نیشنل پارک ہے. تو نیشنل پارک ہے، کوئی روز آگ نہیں. تو وہ آگے سے انکل کا یہ رویہ تھا کہ بیٹا یہ جنگل ہی ہے نا، کوئی تمہارے باپ کا گھر تھوڑی ہے تو یہاں میں پکاؤں گا کھاؤں گا، یہاں پہ سارے لوگ پکاتے کھاتے ہیں. میں نے کہا سر آپ جو ہے کائنڈلی یہاں الاؤ نہیں ہے. پھر میں نے ان کو رولز کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے میری بات الحمدللہ سن لی اور واپس چلے گئے. ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جو تھوڑی سی جن کو یہ نہیں پتا کہ عام پبلک پارک اور نیشنل پارک میں فرق کیا ہے. ان کو اس طرح کے رجحانات ان کے ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ پھر ذرا غلط فہمی کا شکار. جب میں سمجھاتی ہوں سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ. نعمانہ آپ کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، اب میرا پنجاب کے دہی علاقے سے ہے. تو ہم خوش نصیب ہوتے ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی ہوتی ہے تو وہ سرسبز دیکھتے ہیں، کھیت دیکھتے ہیں، کھلیان دیکھتے ہیں، جنگلات دیکھتے ہیں. ابھی میں ٹریل 5 کے جب دروازے پہ کھڑا تھا تو بے شمار گاڑیاں نظر آئیں، اور وہ اس قدرتی ماحول کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ پیدل چلتے ہیں، سیر کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے ان دیہات والے لوگوں پہ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں. یہ اس نعمت کو وہ غنیمت جانے. خدا کی قسم یہاں پہ آپ آئیں، آپ کو پتہ چلے کہ لوگ اس قدرتی ماحول کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جی سر یہی بات ہے، ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں جنہوں نے آنکھ ہی قدرتی ماحول میں کھولی، دیہی علاقوں میں کھولی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گفٹ دیا، یہ تحفہ دے دیا کہ ہم لوگوں کی نوکری بھی ایسی ہوگی کہ نیچر میں ہی. تو وہ لوگ جو لوگ جیسے کہ آپ دیکھیں صحرا سے آئے ہوئے لوگ، میدان سے، کراچی سے، ایسے کراچی کی فیملیز یہاں آتی ہیں تو بہت زیادہ وہ خوش ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں اتنا سبزہ بھی دنیا میں ہے، یہ تو ایک قسم کی جنت میں ہم لوگ آ گئے ہیں. وہ بہت خوش ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں، محکمے والے کوئی اعتراض تو نہیں کرتے؟ نہیں، میرا محکمہ الحمدللہ بہت کوآپریٹیو ہے، میرا سٹاف بہت کوآپریٹیو ہے. وہ میرے لیے جس حد تک ہو سکتا ہے مجھے نا وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں. میری بیٹی کو بھی تمام سہولیات مہیا اور کرتے ہیں. بیٹی تنگ تو نہیں کرتی ہے؟ نہیں، یہ بلکہ خوش رہتی ہے الحمدللہ، تنگ نہیں کرتی. اچھا، دیکھنے والی ان خواتین کو کیا پیغام دیں گی جو گھر میں بیٹھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں اور وہ اسے سمجھتی ہیں کوئی نہ کچھ کام کرنا چاہیے؟ تو ان کو پہلا سٹیپ کہاں سے لینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے آپ کو باہمت بنائیں. میں خواتین کو یہ کہوں گی کہ ہر کام وہ کر سکتی ہیں، تو باہمت بنائیں اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سب سے اور عزت دار رہ کے اپنی عزت کے دائرہ کار میں رہ کر اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں جتنے بھی ان سے رشتے جڑے ہوئے ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے وہ ہر فیلڈ میں جا سکتی ہیں، اور اسپیشلی اس فیلڈ میں بھی آ سکتی ہیں. کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے. ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی آج کی جو کہانی ان خواتین کو سلام پیش کرنے کے لیے ہے جو اس سخت سردی میں بھی اپنی بیٹی، 1 سال کی بیٹی بھی ان کی نہیں ہے تو ان کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں، اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جو گھر سے اس وقت باہر ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. دیکھتے رہیں کلک نیوز.